نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر گنبد خضرا تک کی تاریخ بیان کرنا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ کی علالت کا تذکرہ یہاں نہیں کروں گا، صرف ان باتوں کو تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کا تعلق ہمارے عنوان سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جس کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ 85 پر یا 81 پر ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قبضہ اللہ بین سحری و نحری ودفن فی بیتی وان اللہ جمع بین ریقی و ریقہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک ہمارے گود میں تھا۔ وَدُفِنَ فِي بَيْتِي اور ہمارے ہی گھر میں دفن کیے گئے۔ وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقَهُ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لعاب دہن اور آپ کے لعاب دہن کو جمع فرما دیا
اس حدیث پاک میں حضرت عائشہ نے 3 باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی بات کہ آپ کی وفات ہمارے گود میں ہو رہی ہے، یعنی آپ ہی کے گھر میں ہو رہی ہے۔ دوسری بات کہ آپ میرے ہی گھر میں دفن کیے گئے۔ تیسری بات انہوں نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور پیارے نبی کے تھوک کو جمع فرمایا۔ ایک واقعے کی طرف حضرت اماں عائشہ اشارہ کر رہی ہیں، آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی ہے، اس دن حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کا بھائی مسواک کرتے ہوئے پیارے نبی کے گھر یعنی اماں عائشہ کے گھر تشریف لائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کو دیکھا مسواک فرما رہے ہیں۔ آپ نے اشارہ کیا کہ مجھے مسواک دو۔ مسواک دیا گیا، لیکن وہ مسواک لکڑی کی تھی اور سخت لکڑی کی تھی۔ آپ پر ذوف اتنا طاری تھا کہ آپ مسواک کو چبا نہیں سکتے تھے، تو حضرت عائشہ نے ان کو چبایا اور پیارے نبی نے اسی مسواک کو پھر کیا۔ تو حضرت عائشہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری خصوصیتوں میں سے ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہمارے دونوں کے تھوکوں کو جمع کر دیا۔ خیر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے 10 سال ہو چکے ہیں۔ مدینہ میں آئے ہوئے 10 سال، 12 تاریخ ہے، ربیع الاول کا مہینہ، تاریخ 12، دن پیر، جس کو آپ منڈے کہتے ہیں۔ اسی دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں عجیب اتفاق ہے، پیدا بھی ہوئے ہیں اسی تاریخ کو اور وفات بھی پا رہے ہیں اسی تاریخ کو، اور دن بھی یہی ہے۔ اور ایک کتاب میں عجیب بات لکھی گئی ہے، حجر اسود کو جس دن رکھا گیا تھا نا، وہ دن بھی یہی تھا، اور جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے کہ مدینہ میں جاؤں گا، تو وہ دن بھی پیر کا اور 12 ربیع الاول تھا۔ آپ پہنچے بھی ہیں تو وہ 12 ہی تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، 12 نہیں، پیر کا دن تھا۔ تو یہ اتفاق ہے۔ اب سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آیا صحابہ میں کہ موت کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جب بہت ہی قریبی آدمی کا انتقال ہوتا ہے نا، تو پھر دل مانتا نہیں جلدی کہ مر گیا ہے۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، جو کہے گا آپ کی موت ہو گئی ہے میں اس کا سر اتار دوں گا، جو کہے گا نبی کی وفات ہو چکی ہے اس کا سر قلم کر دوں گا میں۔ اور حضرت عمر کی للکار کے سامنے کس کی ہمت تھی؟ جو بھی ہوش میں تھے وہ بھی بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر تھے نہیں وہاں پہ، ابھی کسی وجہ سے آپ مدینہ کے باہر گئے تھے۔ اطلاع ملی ہے، آئے ہیں، جب دیکھا یہاں ماجرا تو عجیب ماحول ہے، حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت لوگوں کو سمجھایا ہے، بہت بڑی ذمہ داری تھی
تاریخ میں لکھا ہے کہ نبی کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری حضرت ابو بکر نے ادا کی ہے کہ امت کو اس وقت سنبھالا جب امت گمراہ ہونے کے امکان میں تھا۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے جس کو میں نے ابھی خطبہ میں پڑھا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، اس سے پہلے کتنے رسول جا چکے ہیں۔ اگر محمد کی وفات ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم اپنے پچھلے پاؤں واپس ہو جاؤ گے؟ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے؟ پھر آپ نے فرمایا یاد رکھو، جو اللہ کو مانتے تھے جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اور جو نبی کو خدا مانتے تھے سمجھو مر گیا، اور نبی کو کوئی خدا نہیں مان رہے تھے، سبھی اللہ کو خدا مان رہے ہیں، تو اللہ حی، اللہ زندہ ہے، والنبی قد مات، اور نبی مر چکے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر نے عمر کو مارا دیوار میں دھکا، مار لگی تو دماغ سینٹر پہ آیا اور کہا ہاں ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں، اب ذرا ہوش میں آئے۔ دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ہی میں فرما گئے تھے کہ مجھے بیر غرس کے پانی سے نہلانا۔ قباء میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہے غرس، اس کی فضیلت بھی پیارے نبی نے فرمائی ہے کہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ بیر غرس ہے۔ پانی کا مسئلہ تو حل تھا، نہلائے گا کون؟ انصار کہنے لگے ہمارے بھانجے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا وہ رشتہ داری بتائی تھی میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ، اور ننیال کے لیے آئے تھے اور وہ کہے بھی تھے کہ ننیال والوں کا حق ہے ہمیں دے دیا جائے، بنو نجار نے کہا، اور مہاجر کہنے لگے کیسا ہوگا، ددیال والوں کا حق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہ ننیال والے نہ ددیال والے، اس کے گھر والوں کو دے دیا جائے۔ سنوائیے بات، آپ کے گھر والے ہی اس کام کو ادا کر دیں گے ورنہ امت میں اختلاف پیدا ہوگا۔ دیکھیے کتنی بڑی ذمہ داری ہے قوم کے بڑوں کا، جب امت میں اختلاف پیدا ہونے لگے تو بڑے سے بڑے کام کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ دے دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباسی کے بیٹے قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہو گئے، چوتھا اسامہ ہے، 5واں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام صالح ہے۔ 5 حضرات نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے، اسی کمرے میں جس کمرے میں ابھی آرام فرما رہے ہیں آپ، جس کو آپ حضرت عائشہ کا گھر کہیے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ آرام فرما رہے تھے، چارپائی کو ہٹایا گیا اور وہیں پر آپ کو غسل دیا گیا۔ حضرت علی نے غسل دینے سے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، پیارے نبی کے کپڑا کو اتارا جائے جس طرح عام میت کو کرتے ہیں، یہاں سے ڈھانک دیتے ہیں اور کپڑا اتار دیتے ہیں۔ اب کسی کی ہمت نہیں۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں میں بھی بازو میں تھی، سارے لوگ پریشان ہیں، اچانک جتنے لوگ اس کمرے میں تھے سب پر نیند طاری ہو گئی، اور غیب سے ایک آواز آئی نبی کے کپڑے کو نہ اتارا جائے، آپ جو کرتا پہنے ہیں اسی میں ان کو غسل دی جائے۔ غسل دینے کے بعد کفن کے 3 کپڑے جو سوتی کپڑے ہوں گے اور سفید کپڑے ہوں گے اس سے آپ کو کفن دیا جائے گا۔ کفن دیتے وقت میں کرتا نکالا گیا ہے، غسل کے دیتے وقت نہیں نکالا گیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پانی سے غسل دیا گیا۔ پہلا پانی
خالص تھا، دوسرا پانی میں بیری کے پتے ملے ہوئے تھے، اور تیسرا پانی کافور ملا ہوا تھا۔ جب غسل سے فارغ ہو گئے تو اب مسئلہ آیا دفن کا۔ اکثر صحابہ کی رائے ہو گئی جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ مسجد نبوی کے قریب میں جو قبرستان ہے جس میں 10,000 صحابہ سے زائد مدفون ہیں، جہاں حضرت عثمان بھی ہیں اور آپ کے ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ بھی ہیں، وہیں دفن کر دی جائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا زندگی میں پیارے نبی نے مجھے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی، وہ سنو۔ پھر حضرت ابو بکر کی ضرورت پڑی، امت جب لڑکھڑایا ہے، عجیب اتفاق ہے، عمر تشریف لائیں، حضرت ابو بکر تشریف لائیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا کہ دیکھو انبیاء کرام کی موت اللہ وہیں دیتے ہیں جہاں ان کو دفن کرنا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کی موت اللہ تعالیٰ وہیں دیتے ہیں جہاں ان کو دفن کرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ پیارے نبی کی موت عائشہ کے گھر میں ہوئی ہے، دفن بھی حضرت عائشہ کے گھر میں ہوں گے۔ اس طریقے سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب آپ ایک مرتبہ پیچھے چلے جائیے تھوڑی سے، 12 تاریخ کو وفات ہوئی ہے، 13 کا دن تو یوں ہی گزر گیا، 14 تاریخ ربیع الاول کا گویا یہ دن آ چکا ہے بدھ کا۔ بدھ کے دن رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے لیے صحابہ کرام تیار ہوتے ہیں۔ پھر یہاں اختلاف ہوتا ہے کہ کون آپ کو قبر میں اتاریں گے۔ حضرت ابو بکر پھر کہتے ہیں اختلاف میں مت پڑو، آپ کے گھر والوں کو دے دیا جائے۔ چنانچہ اس وقت اسامہ نکل گئے اور حضرت عباسی کے ایک بیٹے فضل، گویا یہاں پہ بھی 5 حضرات ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو آپ داماد بھی کہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ چچا زد بھائی، اور حضرت عباس کے 2 بیٹے فضل اور قسم، 4 ہو گئے۔ 5واں حضرت صالح ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے۔ یہ 5 حضرات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدھ کی رات میں قبر مبارک کے اندر اتارتے ہیں۔ جو حضرات وہاں تشریف لے گئے ہیں وہ اچھی طرح جان سکتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں وہ فوٹو ضرور دیکھے ہیں اور دل میں حسرت رکھے کہ انشاءاللہ ضرور جاؤں گا۔ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آدمی ارادہ کر لے، بہت آسان ہے۔ خیر، جدھر کھڑے ہو کر مرد حضرات سلام پڑھتے ہیں، سب سے پہلا قبر مبارک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سنو آ گئی بات؟ اب بھائی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کدھر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں وہ سمجھ گئے۔ جالی آپ دیکھے ہوں گے اور جالی میں 3 ایسے گول سوراخ ہیں، تو سب سے پہلا قبر مبارک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آرام فرما رہے ہیں کہ آپ کا سر مبارک مسجد نبوی کی طرف ہے اور پاؤں اس جانب ہے جس جانب قبرستان ہے مدینہ والوں کا، جنت البقیع، اور چہرہ پچھم کی طرف ہے۔ ایسے آرام فرما رہے ہیں، چہرہ ادھر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس کا سر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے سر کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس کا سر حضرت ابو بکر کے سینے کے برابر ہے۔ گویا تینوں حضرات اس طرح آرام فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے زیارت کرنے والے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک
پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبر کی جگہ چھٹی ہوئی ہے. کس جانب سے؟ جس جانب سے قبرستان ہے، یعنی جنت البقیع ہے. ایسے جگہ نہیں ہے ابھی، اب ایسے جگہ باقی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ میرے پاس حضرت عیسیٰ بھی دفن ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے دنیا کے اندر 45 سال زندہ رہیں گے، جن میں وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولادیں بھی ہوں گی، لیکن جب وہ وفات پائیں گے تو میرے پاس ہی وہ دفن ہوں گے. حکمت یہ ہو سکتی ہے وہ جگہ چھٹی ہوئی ہے، چھوڑا نہیں گیا ہے، چھٹی ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اللہ تعالیٰ نے چھڑوایا ہے، ورنہ آپ کہیں گے جان بوجھ کے کوئی چھوڑا ہے، نہیں، چھٹی ہوئی ہے، پروردگار نے چھڑوایا ہے وہ، ورنہ حضرت عثمان کا بھی نمبر لگ سکتا تھا. فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن عیسیٰ بھی ہمارے ہی ساتھ اٹھیں گے، وہ ہمارے پاس دفن ہوں گے. اس میں یہ حکمت ہوگی کہ وہ جگہ چھٹی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفن ہونے کے لیے، یقیناً ہوں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما رہے ہیں اس جگہ کو آپ تھوڑی سی سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ ابھی ہم لوگوں کا پچھم یہ ہے نا، قبلہ ہم لوگ کا کدھر ہے؟ پچھم ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سمجھو یہ پچھم نہیں ہے، دکھن ہے. سمجھا گئی بات؟ ارے سمجھو بھائی، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سمجھو کہ اس وقت ہم پچھم کی طرف منہ نہیں کیے، دکھن کی طرف کیے، تو بالکل مسجد نبوی کی طرف منہ ہو جائے گا. مدینہ والوں کا قبلہ پچھم میں نہیں ہے. ارے بھائی بیت اللہ بیچ میں ہے نا، تو ادھر والے نماز ادھر گھوم کر کے پڑھیں گے، ادھر والے ادھر گھوم کے پڑھیں گے، اور ادھر والے ادھر گھوم کے پڑھیں گے، ادھر والے ادھر گھوم کے پڑھیں گے. تو آپ کا قبلہ پچھم میں ہے، لیکن جو لوگ بیت اللہ سے پورب میں ہیں ان کا قبلہ پورب میں تو ہو جائے گا. تو مدینہ منورہ کچھ اس طرح ہے کہ ان کا قبلہ دکھن میں ہے، جنوب میں ہے، پچھم میں نہیں ہے. سنا گئی بات؟ تو اب یہ سمجھیے کہ پچھم کے طرف ہم لوگ گھوم کر بیٹھے ہوئے ہیں، پچھم نہیں دکھن کی طرف، قبلہ مدینہ کا. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس جانب جو ہے نا قبرستان ہے، جنت البقیع. سمجھا گئی بات؟ اب ایک منٹ سوچئے، یہی سب کے آخر میں وہاں پر حضرت عائشہ کا گھر تھا. سمجھا گئی بات؟ جہاں پر یہ موبائل کا دکان سمجھ لو، آ گئی سمجھ میں؟ جہاں پر یہ موبائل کا دکان ہے یہیں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، عنہا کا گھر تھا. یہ گھر تقریباً 15x12، اوپر کی چھت اتنی چھوٹی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر کے پا جاتا تھا. آج بھی ایک گھر 15x12 ہوتا ہے، لیکن ہمارے اور گھر میں فرق تھا. ہمارا ایک ہال ہوتا ہے، ایک بیڈ روم ہوتا ہے، کچن ہوتا ہے، اور پھر بیت الخلاء اور یہ وہ. حضرت عائشہ کا کل یہی تھا. سنا گئی بات بھائی؟ یہی بیڈ روم ہے اور یہی حال ہے، یہیں پر کھانا پکانا، یہیں پہ سب کچھ کرنا ہے. 15x12 کے روم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. سمجھا گئی بات؟ اب یہ کہہ دو کہ موبائل کا جو دروازہ ادھر کے بجائے نہیں ادھر کھل جائے. سمجھا گئی؟ طرح بات چلنے لگی تو میں تھوڑی سی اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں، سمجھ کے جائیے. موبائل کے بعد میں کون سا دکان ہے بھائی؟ جو بھی دکان ہو ادھر، یہ دکان یہ گھر ہو جائے گا حضرت فاطمہ کا. سمجھا گئی بات؟ یہ گھر کون کس کا ہو جائے گا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ برابر میں سمجھو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ بھی مسجد میں کھل رہا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا دروازہ بھی مسجد نبوی میں کھلتا ہے. یہ دو دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں. سمجھا گئی بات؟
حضرت عائشہ کے گھر کے سامنے، بولے تو اس گلی کے سامنے جہاں پہ کوئی ابھی دکان نہیں ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ازواج مطہرات کا گھر بنایا تھا، حضرت حفصہ کا. سمجھ آ گئی بات؟ وہی موبائل کے دکان کے بازو میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر کے اگر گھر بنایا جائے تو وہ نقشہ ہو جائے گا. حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر کے درمیان اور حفصہ کے گھر کے درمیان تھوڑا سا راستہ تھا. سمجھا گئی کہ آدمی گزرنا چاہتا تو تنہا گزر جاتا، دو آدمی نہیں گزر سکتا تھا. اس طریقے سے یہ گھر تھے. کتنے ہو گئے بھائی؟ 3 ہو گئے نہیں. حضرت عائشہ کے گھر کے برابر ادھر یعنی روڈ پر چلے جاؤ آپ. سمجھ آ گئی بات؟ ایسا سمجھائے گا نہیں کوئی. روڈ پہ چلے جاؤ، وہاں پر حضرت سودا کا گھر بنا ہوا تھا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سمجھ آ گئی بات؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بازو میں پھر روڈ پہ آپ چلے جاؤ، یہاں پر حضرت زینب بنت جوہیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بنا ہوا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر زندہ رہی ہے اور وفات پا گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. اس کے بعد وہ گھر ام سلمہ کے اس میں آیا ہے اور تقریباً 56 یا 55 سال اس میں انہوں نے رہی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ کتنے گھر ہو گئے بھائی؟ 5 ہو گئے نہیں ہو گئے؟ 2 بالکل گھر برابر ہوئے اور ایک گھر ادھر. روڈ پر جو گھر ہے حضرت فاطمہ کے بازو میں کن کا تھا؟ حضرت ام سلمہ کا. یاد رکھیے کن کا. اب اسی گھر کے سامنے سے پورے روڈ پر 5 گھر اور تھے. اسی گھر کے آگے حضرت ابوبکر عمر کے گھر تھے. اب وہی سمجھ میں گئی بات؟ صرف مسجد نبوی کے دیوار سے لگ کے 2 ہی گھر ہیں، حضرت عائشہ کا اور حضرت فاطمہ کا. حضرت فاطمہ کے گھر کے پیچھے روڈ کے اوپر سمجھیے حضرت ام سلمہ کا ہے. حضرت ام سلمہ کے گھر کے سامنے ایسے روڈ پر پورے 5 گھر ہیں. ادھر ہی جو ہے نا حضرت ابو بکر کے بھی تھے، کچھ ازواج مطہرات کے بھی تھے، حضرت ابو بکر کے بھی تھے. حضرت ابو بکر کے گھر کا دروازہ بھی مسجد نبوی میں کھلتا تھا. سنا گئی بات؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم کو سب کے گھر پہ تفصیل تو نہیں کرنا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جب حکومت آئی تو سارے گھر کو شہید کر دیا گیا. سنا گئی بات؟ پورا مدینہ رویا ہے اس وقت. بہت سے علماء کرام نے قلم بھی اٹھایا اس پر، لیکن مسجد نبوی کو بڑا کرنا مقصد تھا. سارے گھر کو شہید کیا. صرف حضرت عائشہ کا اور حضرت فاطمہ کا گھر رکھا گیا. کیوں رکھا گیا؟ یہ جو گنبد بنا ہوا ہے نا، زیادہ گنبد انہی دونوں کے گھر. حضرت عائشہ کے گھر پورا گھر آ گیا، حضرت فاطمہ کا پورا گھر آ گیا. حضرت حفصہ کا گھر جو بنا ہوا تھا ادھر نہیں بھول گئے پھر اتنی جلدی، اس کا بھی تھوڑا حصہ گیا ہے جالی میں. اور حضرت سودا کا گھر جو تھا روڈ پہ اس کا بھی تھوڑا حصہ آیا ہے اس میں. سمجھائی بات؟ تو 4 گھروں کا میں سے 2 گھر تھوڑے گئے اور 2 گھر حضرت عائشہ کا اور حضرت فاطمہ، ان دونوں گھر کا پورا حصہ گنبد خضرا کے نیچے. سمجھ میں آ گئی بات بھی؟ اور حضرت حفصہ کا گھر جو حضرت عائشہ کے گھر کے بازو میں تھا اس کا بھی تھوڑا حصہ. یہ کہیے جہاں اس وقت ہم لوگ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں اس کا تھوڑا آگے جالی کی طرف چلے جائے نا تو حضرت حفصہ کا گھر شروع ہو جائے گا. حضرت حفصہ کا یہ مت سمجھیے کہ وہ جالی والا گھر ابھی شروع ہو گیا حضرت عائشہ کا. حضرت عائشہ کا گھر یہاں سے بھی 6 ہاتھ ابھی وہاں اندر جانا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ بتاؤں گا کہ اندر میں کتنی دیواریں ہیں اور کیسی ہیں اور کس طرح کی حالت ہوئی ہے. وہ کسی کے ذہن میں اگر ابھی تو بولے نا آپ حضرت عائشہ کا جو گھر اصلی تھا جس کو آپ جالی دیکھ رہے ہیں نا، وہ جالی اصلی والا گھر نہیں ہے. ابھی اس کے اندر 3 دیوار ہے. سنائی بات؟ کتنے دیوار ہیں؟ حضرت عائشہ کے گھر کو پہنچنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں 500 سال ابھی تقریباً 1100 سال کے بعد کوئی وہاں تک گیا بھی نہیں. تو جو فوٹو تم لوگ بھیجتے ہو کہ نبی کا قبر ہے، یہ کتنا جھوٹ ہے بتاؤ؟ نہیں جھوٹ. 1100 سال سے بھی کوئی گیا نہیں ہے، تم ڈائریکٹ بھیجتے ہو کہ یہ دیکھو نبی کا قبر ہے. انشاءاللہ اس پر کلام میں اگلے جمعہ کروں گا. مجھے تو ابھی اتنا بتانا ہے کہ گنبد خضرا جو بنی ہوئی ہے اس وقت
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکمل گھر ہے، اس میں حضرت فاطمہ کا مکمل گھر ہے، اور حضرت عائشہ کے گھر کے بازو میں جو ادھر تھا، یعنی جو گلی کے سامنے سے حضرت حفصہ کا، ان کا گھر تھوڑا آیا ہے ادھر۔ باقی گھر کہاں ہے؟ جالی میں، یا پھر وہ کٹے جہاں پہ پولیس کھڑی رہتی ہے، پولیس کھڑی رہتی ہے، زیارت کرنے والے کو جھکنے نہیں دیتا ہے، چومنے نہیں دیتا ہے، وہاں پہ۔ اور پھر حضرت سودا کا گھر، جس کو آپ کہیں باب جبرائیل کے طرف، وہ جو تھوڑا حصہ آتا ہے۔ تو اس طریقے سے گنبد خضرا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مٹی کے دیوار کا تھا، اور اوپر میں کھجور کے پتے کا چھت تھا، جیسی مسجد نبوی کی میں آپ کو بتایا تھا۔ بالکل بارش سے بچنے کا نام نہیں، کیا زندگی ہوگی۔ اور آپ ایسا مت سمجھیے گا کہ پیسے نہیں تھے۔ خیبر کے بعد بعض صحابہ کی حالت ہو گئی تھی کہ ریشم کے کپڑوں میں ناک پوچھے ہیں، آپ کو پہننے کے لیے نصیب نہیں ہے، لیکن نہیں، سادگی کو پیارے نبی نے پسند فرمایا تھا۔ جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ازواج مطہرات کے گھر کو شہید کیا ہے، اس وقت مکہ کے سارے لوگوں نے کہا حضرت گھر رہنے دیجئے، تاکہ قیامت تک لوگ دیکھ لیں کہ نبی کس گھر میں زندگی بسر کیے ہیں۔ کتنی سادگی کا گھر تھا، لیکن وہ حکمت تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی بہت ہی عظیم الشان حکومت کیے ہیں، فراست ایمانی تھی، بہت ساری بشارتیں ان کو بھی ملی ہے۔ مسجد نبی کو بڑا کرنا بھی بہت بڑا مقصد تھا، اس میں بہرکیف ہوا وہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان کچے کا دیوار 15x12، اسی میں آپ کا کھانا بھی ہوتا بندہ تھا، اسی میں ایک جگہ آپ کی موری بھی تھی، سنا کہ موری آپ کے زمانے، وہاں پہ آپ سارا کام کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ کچھ کھانا ادھر ہے اور وہ کھانا بنانے کا ادھر ہے، ساری اسی میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیارے نبی جب وفات پا کے خبر بن گیا تو میں وہیں پہ رہا کرتی تھی۔ سنا کے بعد آج کل تو ڈر کو بھاگے گا، رات میں نہیں جاتے قبرستان۔ میرے ابا کا انتقال ہوا تو خبر بنایا تو میں بھی وہاں، پھر بھی وہیں رہا۔ سنا گئی بات؟ حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا جب انتقال ہوا اور خبر بن گیا تو چونکہ ایک غیر محرم میرے گھر میں آ گئے۔ سنا گئی بات؟ پردہ کا کتنا خیال ہے دیکھ لیجئے، مرے ہوئے آدمی سے پردہ ہو رہا ہے، یہاں زندوں سے نہیں۔ حضرت عائشہ کہنے لگی پیارے نبی تھے اس سے پردہ نہیں، ابا تھے تو اس سے پردہ نہیں، میں وہیں رہا کرتی تھی، وہیں کھانا وہیں سونا۔ لیکن جب حضرت عمر کا خبر وہاں بن گیا تو چونکہ حضرت عمر میرے لیے محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، اس لیے اب بیچ میں نے پردہ کر دیا۔ سنائے گی بات؟ ایک طرف تینوں خبر ہو گئے، ایک طرف ایک چھوٹا سا، بتائیے اب 3 خبر کے بعد جگہ کتنا بچے گا؟ اسی میں پوری زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ 3 قبر کے بعد 12x15 میں جگہ کتنا بچے گا؟ اسی میں پوری زندگی انہوں نے گزار دی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب کبھی اگر درود و سلام پڑھنے کا ہوتا تو اب میں نقاب ڈال کے جاتی تھی وہاں پر، کہ وہاں پہ تو عمر بھی ہے۔ میرے دوستو، یہ ہماری مائیں ہیں جن کے نام لیتے ہیں، پردے کا اہتمام دیکھیے آج ہماری ماں بہنوں کا کیا حال ہے۔ بہرکیف بہت ہی چھوٹی دیوار تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر تو کچھ کیے نہیں، آپ کو تو تاریخ بتایا ہوں، مسجد نبوی میں بھی آپ کو اتنا موقع نہیں ملا کہ اس میں کچھ تعمیری کام کرے، کیونکہ فتنے اتنے ہو گئے تھے۔ انہی فتنوں کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی 2 سالہ کچھ دن صرف ہو گیا۔ حضرت عمر نے مسجد نبوی کو جب اصلاح کا کام کیا تو اس گھر کا بھی، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرہ مبارکہ کا بھی چھت کو ذرا ریپیری کی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیوار کو پھر سے بنایا، از سرے نو۔ کتنا بنایا؟ مسجد نبوی کے دیوار کے برابر کر دیا۔ سنا گئی بات؟ سن 86 یا 88 میں
محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کیسا بتاؤں آپ کو،